السلام علیکم، ہیلو، ہائی، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ونس اگین ٹو ونس اپون اے ٹائم وتھ خالد انم۔ دوستو، پچھلا قصہ ہم نے جو آپ کو سنایا تھا، کہاں تک سنایا تھا آئیے دیکھیں۔ لیکن اللہ نے آدم کی تخلیق کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا۔ آدم از ایڈم as they call him in Bible and Torah and all that. So Adam, اب تم یہ کرو، فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ سجدہ جو آدم کو اللہ نے کہا نا کرنے کو، یہ ابدیت کا سجدہ نہیں تھا، یہ وہ سجدہ نہیں تھا جو ہم اللہ کو کرتے ہیں، یہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ اب اس ابلیس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کر رہا، تو اللہ نے قرآن میں سے کہہ رہا ہے، اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے میرا حکم ماننے سے منع کیا؟ Because he's God, how dare you not obey my order? So Iblis said کہ wait، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ آگ on the face of it is superior than مٹی۔ ہاں جناب، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر آدم کے لیے ان کی ساتھی بنائی، بی بی حوا علیہ السلام، جن کو ایو کہا جاتا ہے۔ میں پھر بتاؤں، بائبل میں ایڈم اینڈ ایو ہے، ہم قرآن میں ان کو آدم اور حوا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا ان کو، جیسے میں نے بتایا، آپ نے دیکھا بھی پچھلے قسط میں، کہ ابلیس کو تو اللہ نے مردود کر دیا، رد کر دیا اور ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بس اے پالنے والے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے کہ جب تو انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت تک کہ۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، دی۔ اس وقت ایک بڑا اچھا ڈائلاگ ہوا جو سمجھنے کے قابل ہے۔ ابلیس نے کہا تھا، اللہ سے چیلنج کیا تھا، دیکھو جب کوئی انسان غلطی پر ہوتا ہے نا، تو اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی غلطی مان لے اور اپنی اصلاح کر لے، لیکن جو بگڑا ہوا ہوتا ہے نا، وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ ابلیس ڈھیٹ ہو گیا، اس کو نظر آ گیا کہ ہاں میں نے غلطی کی تھی، لیکن وہ ڈھیٹ ہو گیا۔ اس نے اپنی تعویل کی تھی، یعنی ڈیڈکشن اپنی کی تھی۔ اس وقت ڈیڈکشن کرنا کوئی مذائقہ نہیں ہوتا جب آپ کے پاس کوئی استاد نہ ہو، بڑا نہ ہو۔ آپ خود خیال کرتے ہیں کہ اچھا یار، میں نے یہ چولہا جلانا تو پہلے گیس جلاؤں یا پہلے ماچس جلاؤں کیا؟ لیکن اگر آپ کے پاس انسٹرکشنز موجود ہیں، آپ کے پاس کوئی بڑا موجود ہے، آپ سے زیادہ علم رکھنے والا موجود ہے، تو آپ پہ لازمی ہے، کمپلسری ہے that you ask that teacher what to do، ہے نا؟ ابلیس ڈھیٹ تھا، ضد پہ آ گیا۔ ضد بہت بری چیز ہے، ضد کبھی نہ کرنا بچوں۔ تو وہ ضد پہ آیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا میں نے مہلت دی۔ ابلیس نے کہا ٹھیک ہے، میں آدم کی اولاد کو، آدم کو بہکاؤں گا، میں اس کے فرنٹ سے آؤں گا، بیک سے آؤں گا، رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، اور میں اس کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اللہ نے کہا جاؤ، میں نے مہلت دی، ہاں تم بہکا دو گے، لیکن میرے مصطفیٰ بندے، عربی کا لفظ ہے، مصطفیٰ کا مطلب ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہو، اسپیشل۔ کچھ اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، ہم رسول اللہ کا نام لیتے ہیں نا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ بندے ہیں، اور ایسے اور بھی بہت سارے بندے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ان کو نہیں بہکا سکو گے، بس یہ حتمی ہو گئی بات، اللہ کا کہا غلط تو ہو نہیں سکتا۔ اینی ویز، ابلیس کو نکال دیا وہاں سے، اور آدم اور حوا کو اللہ نے کہا جاؤ، جنت تمہارے لیے، بہشت عدن جس کو کہا جاتا ہے، وہ تمہیں ہم نے دے دی، اس پہ گھومو پھرو، کھاؤ پیو، جو کرنا ہے کرو، ہاں ایک وہ درخت ہے وہاں مت جانا۔ اچھا، یہاں بڑا اچھا ہمارے لیے لیسن ہے۔ اس لائک آپ گھر میں موجود ہیں، ماما پاپا آپ سے کہیں کہ ہاں بیٹا جاؤ، ہر جگہ کھیلو کودو، پورا گھر آپ کے پاس ہے، لون ہے، یہ ہے، دیکھو وہ جو ہے نا، ریفریجریٹر مت کھولنا یار، ابھی ہم نے ٹھیک کیا۔ انسان کی فطرت کیا ہے، وہ پورا گھر چھوڑ دے گا
اور جائے گا اسی ریفریجریٹر کے پاس، اس کو کھول دے گا۔ واقعات میں آتا ہے کہ ابلیس نے حلیہ بدلا، کیونکہ جن ہوتا ہے نا، جن اپنی شکل بدل سکتا ہے، اور وہ سلیدر کر کے، ایسے بائبل میں ہے کہ سنیک بن کے آیا، کو ہمارے علماء نے بھی کہا کہ سنیک بن کے آیا، اور آ کے اس نے آدم کو پہلے کہا، آدم نہیں مانی، حوا سے کہا، اور انہوں نے دونوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو درخت ہے نا، یہ ٹری آف وزڈم ہے، اس سے تمہیں بہت عقل آ جائے گی، بہت سمجھ آ جائے گا، سب کچھ سمجھ جاؤ گے تم، ابھی بہت ساری چیزیں تم نہیں سمجھتے۔ اس نے پہلی بار قسم کھائی۔ جناب آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پہلے ولی، اللہ کے پہلے وزیر، ٹھیک ہے نا، اللہ کے پہلے خلیفہ، تو جب ان کے سامنے جھوٹی قسم کھائی گئی تو وہ سمجھے کہ ہاں بھائی یہ شاید صحیح قسم کھا رہا ہوگا، اور اس نے یہ قسم کھا کے کہا کہ نہیں یہ والا درخت نہیں ہے بھائی، وہ تو کوئی اور درخت تھا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو بھی یہ نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے جو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی تھی، کوئی یہ کہتے ہیں نا کہ جی گناہ سرزد ہو گیا تھا، گناہ نہیں ہوا تھا۔ اس کو ایک لفظ ہے، میں عربی میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ۔ ترک اولا، ترک اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چوائس دیا کہ بھائی اے بی سی، اس میں سے اچھی چیز کون سی ہے، پانی اچھا ہے، شربت اچھا ہے یا دودھ اچھا ہے؟ آپ نے کہا کہ یار شربت اچھا ہے، جواب تھا پانی، تو غلط نہیں ہوتا، تینوں سے پیار بجھتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوئی، جس کے اوپر اللہ نے ان کی سرزنش کی، اس کے بدلے میں، کیونکہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ دیکھو کچھ بھی کرنا ابلیس کی بات نہ ماننا۔ ابلیس کی بات نہیں مانی، ابلیس حلیہ بدل کے آیا، ابلیس نے قسم کھائی جھوٹی، ترک اولا ہو گیا، نہیں جج کر پائے دونوں کو۔ آدم اور حوا کو اللہ نے جنت سے زمین پہ بھیجا، اور زمین پہ آنے کے بعد بہت الگ رکھا ان کو۔ قرآن میں ایک دعا ہے بڑی اچھی، اللہ نے کہا کہ تم ان کا واسطہ، پنجتن کا واسطہ دے کے دعا مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکنن من الخاسرین۔ یہ دعا آدم نے مانگی تھی کہ اے میرے رب، کہ تو اگر مجھ پہ رحم نہیں کرے گا، کہ میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اگر تو رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی ترک اولا کو معاف کیا اور ان کو ملا دیا، اور وہاں سے پھر پورا نظام شروع ہوا اور پوری کائنات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ تخلیق آدم، جنت سے آدم کا زمین پہ اترنا اور زمین کو بسانا، اللہ نے پھر احکامات دیے کہ تم محنت کرو گے، ٹائم لیمٹ ہوگا، فریم ہوگا، ایک سرٹن لائف دوں گا، وہاں میرے پیغامات تم تک آئیں گے، میرے پیغمبر تم تک آئیں گے، تم نے فالو کرنی ہے انسٹرکشنز، بیکاز سیٹن، ابلیس، شیطان، عزازیل تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں بہکاتا رہے گا، مگر اگر تم میری بات مانتے رہو گے، جو احکامات میں تمہیں دیتا ہوں، تم پھر بچے رہو گے۔ اور پھر یہی ہوا، آدم کی اولاد ہوئی، حابیل قابیل ہوئے ان کے گھر پھر اور اولادیں ہوئیں۔ اور بچوں، اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد جو میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا نا، وہ سناؤں گا حابیل اور قابیل کا، اور پہلے سے پوچھ کے رکھیے گا امی ابا سے کہ یہ کیا قصہ ہے، جس کو بائبل میں کین اینڈ ایبل کہتے ہیں، ہے نا۔ سو ٹل دین، ٹل آور نیکسٹ اسٹوری، خدا حافظ، السلام علیکم۔